انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا دن 17 صفر کا دن، عظیم مصیبت کا دن، ایک روایت کے مطابق ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی شہادت کا دن۔ امام ضامن و سامن، عالم آل محمد، یہ امام غریب الغرباء، اپنے وطن سے دور شہید کر دیے جانے والے امام، جن کی ولادت ماہ ذیقعد میں ہوئی، 11 ذیقعد 148 ہجری مولا کی ولادت کی ڈیٹ، اور فرزند ہیں آپ 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور آپ کی والدہ کا نام جناب نجمہ خاتون۔ اور 8ویں امام کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو حلم کے، صبر کے، فصاحت کے، طب کے، اخلاق کے بے شمار پہلو ہمارے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں۔ تمام پہلوؤں کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ امام کی زندگی کے چند پہلوؤں پر تھوڑی سی آج کی بات میں روشنی ڈالیں۔ ایک مشہور ترین پہلو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، جسے ہم کہتے ہیں طب رضا، یعنی وہ میڈیکل کی باتیں، وہ سائنس کی باتیں، انسانی جسم کے لیے جو چیزیں مفید ہیں ان چیزوں کی باتیں جو امام نے اس دور میں، اپنے دور میں بتا دی تھی۔ اچھا، 8ویں امام کا دور وہ دور تھا جو علم کے لحاظ سے، تمدن کے لحاظ سے بہت عروج کا دور تھا، یعنی اس وقت علم دین کا حصول، میڈیکل کا علم، بلکہ ہر طرح کا علم، فلسفی علم اور دوسرے طرح کے علوم بہت عروج پر تھے۔ اور اس دور میں مولا کی یہ احادیث، جنہیں طب رضا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ ایسی احادیث ہیں کہ واقعاً آج کا جو سائنس ہے، آج کی سائنس ان احادیث کو ثابت کر رہی ہے۔ آج جب ہم اپنی سائنس کی ریسرچ کو اور اپنے مولا کی ان احادیث کو اس طب رضا کو ملاتے ہیں تو ایگزیکٹلی میچ ہوتا ہے، یعنی وہ باتیں جو آج اتنی ریسرچز کے بعد ثابت کی جا رہی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو حجت خدا اس وقت سے بتا چکے ہیں۔ مثلاً ان کی چند مثالیں کہ آج کے سائنس نے اس دور میں پروف کیا کہ ایک نومولود بچے کے لیے بہترین اور مفید ترین غذا اگر کوئی ہے تو وہ ماں کا دودھ ہے۔ یہی مولا کی حدیث ہے کہ ماں کے دودھ سے بہتر بچے کے لیے اور کوئی غذا نہیں ہے۔ اس طرح مولا فرماتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کھانے سے پہلے نمک کا استعمال 70 طرح کے امراض کو دفع کر دیتا ہے۔ مسور کے استعمال پہ مولا زور دیتے ہیں، مولا کہتے ہیں مسور کو ضرور کھایا کرو، یہ انبیاء کی غذا ہے، اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں، اس سے آنکھوں میں آنسو پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن مولا ایک بیلنس ڈائٹ کی بات کریں۔ اسی طرح مولا کی ایک اور حدیث ہے کہ بھائی گوشت کھانے سے بھی بہت شفا حاصل ہوتی ہے، اور جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جائے گا۔ تو وہ بیلنس ڈائٹ، وہ نیوٹریشن جس کے آج کے سائنس جس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ مسور بھی شامل ہو، گوشت بھی شامل ہو، سبزیاں بھی شامل ہو، شہد بھی شامل ہو، تو مولا اس کے فوائد اور انسان کی زندگی میں، انسان کے جسم پر اس کی مفید اثرات کو اتنے سال پہلے آلریڈی بتا چکے ہیں۔ طب رضا کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت سے ملنے والا ایک اور فیض، جسے ہم زیارت امام رضا میں بھی ذکر کرتے ہیں، السلام علیک یا امام الرؤوف۔ امام سے کہتے ہیں کہ آپ امام رؤوف ہیں۔ رؤوف کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ امام جن کی شخصیت میں رأفت ہے، جن کی رحمت وسیع ہے، اور مولا کی رحمت اور مولا کا کرم اور مولا کی کرامتیں اتنی زیادہ وسیع ہیں، اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، نہ صرف دوستوں کے لیے بلکہ دشمنوں کے لیے بھی، نہ صرف چاہنے والوں کے لیے بلکہ بغض رکھنے والے بھی مولا سے متوسل ہوتے ہیں، اور نہ صرف مولا کی زندگی میں بلکہ مولا کی زندگی کے بعد بھی، یعنی کہ مولا کی شہادت کے بعد بھی آج بھی جو بھی در رضا سے آس لگاتا ہے، امید لگاتا ہے،
مولا اسے خالی نہیں پھیرتے، مولا سے تمام ائمہ رؤوف ہیں، لیکن یہ خاص وجہ ہے کہ امام رضا کے در کی عطا اتنی مختلف ہے، مشہد کی وہ فضا اتنی مختلف ہے کہ مولا سے کہا جاتا ہے کہ السلام علیک یا امام رؤوف، اے رؤوف امام آپ پر ہمارا سلام ہو۔ کہا جاتا ہے ایک قافلہ تھا جو زائرین کا قافلہ تھا، اور یہ واقعہ خادم بیان کرتا ہے، امام رضا علیہ السلام کے حرم کا خادم کہتا ہے میں ایک رات سو رہا تھا اور میں نے خواب میں مولا رضا کی زیارت کی، اور جب میں نے مولا رضا کی خواب میں زیارت کی تو مجھے مولا رضا کہہ رہے تھے کہ اے شخص فوراً سے اٹھو، اور کچھ مشعل برداروں کو، مشعل بردار کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اس زمانے میں مثلاً کینڈلز لے کر، مشعل لے کر، روشنی لے کر راستوں میں روشنی کیا کرتے تھے، جیسے پرانے زمانے کی موویز میں ہم دیکھتے ہیں نا۔ کا خادم بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں 8ویں امام کو دیکھا، مولا مجھ سے کہہ رہے ہیں جاؤ مشعل برداروں کو اٹھاؤ، اور مشہد سے کچھ فرسخ، کچھ میل دور میرے کچھ زائرین راستہ بھٹک گئے ہیں، جاؤ اور انہیں راستہ گائیڈ کرو۔ کا یہ خادم کہتا ہے میں چونک کر اٹھ گیا، اور میں آن ڈیوٹی تھا اس وقت، حرم کے اندر موجود تھا، اور میں نے جو خدام کا مسئول ہوتا ہے میں نے اسے جگایا، اور میں نے کہا میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ 8ویں امام مجھے حکم دے رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر کچھ زائرین پھنسے ہوئے ہیں، تم ان کی امداد کو جاؤ۔ کا وہ مسئول خدام جاتا ہے مسئول مشعل برداروں کے پاس، یعنی کہ ایک ایسا ہیڈ، ایک ایسا چیف جو مشعل برداروں کا ہیڈ تھا، اور اس کو کہتا ہے کہ تمام مشعل برداروں کو جگایا جائے، ہم امام کی طرف سے حکم ملا ہے کہ کچھ زائرین مشہد سے تقریباً 8 فرسخ کے فاصلے پر پھنس چکے ہیں، اور انہیں وہاں سے گائیڈ کر کے مشہد لانا ہے۔ کہ اب جب روشنیوں لے کر اور یہ مشعل جلا کر اور یہ چراغ لے کر ہم سب اس جگہ پر پہنچتے ہیں جس جگہ کا ہمیں اس خادم نے بتایا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایک زائرین کا قافلہ ہے جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور جب ہم اس قافلے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ماجرا پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے جب ہم اس جگہ پر پہنچے تو شدید برف باری کی وجہ سے، شدید ٹھنڈ اور ہوا کی وجہ سے ہم اپنا راستہ بھٹک گئے، رات کا اندھیرا تھا اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس طرف جائیں کہ مشہد کا راستے کو پا لیں گے۔ کہ اتنی سردی بڑھ چکی تھی، برف باری اتنی شدید تھی کہ ہمارے جسم کے جو اعضاء تھے وہ سکڑنے لگے، اور ہم نے اس عالم میں اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈالا اور 8ویں امام سے متوسل ہوئے کہ مولا ہم آپ کے ظاہر ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں گائیڈ کریں، آپ ہمیں راستہ دکھائیں، اتنی مشکل میں ہم پھنس چکے ہیں۔ کہا بس ایسے میں ہمارے درمیان جو عالم تھا ان کی آنکھ لگ گئی، اور وہ جیسے ہی بیدار ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی مولا رضا کی زیارت کی، اور مولا نے کہا ہے اٹھ کھڑے ہو اور چلنے لگو، اور تمہیں ضرور عنقریب چراغ والا ایک گروہ نظر آئے گا۔ کہا بس جیسے اس عالم نے ہمیں یہ بات بتائی ہم سب نے چادروں کو اپنے اوپر سے ہٹایا اور چلنا شروع کیا۔ جیسے ہی چلنا شروع کیا ہمیں دور سے چراغ نظر آئے، ہم دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئے تو ہم نے دیکھا امام رضا علیہ السلام کے حرم کے خدام ہیں جو چراغ لے کر ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ مولا رؤوف ہیں، اس مولا کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اس مولا کی کرامت اتنی زیادہ ہے۔ بلکہ امام رضا کی کرامت کا کیا کہنا ہے، امام رضا علیہ السلام کے جو غلام ہیں ان کی کرامت اتنی زیادہ تھی، کہا جاتا ہے 8ویں امام کے غلام کا نام تھا معروف کرخی۔ کہا جب اس غلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا سے ایک کام ہے، میری ایک مشکل ہے اور میں مولا سے اس مشکل کا حل لینے آیا ہوں، تو مولا کا جو غلام ہوتا ہے معروف کہتا ہے تمہیں کیا مشکل ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے مولا سے کام ہے اور مجھے مولا سے ہی اپنی مشکل کا حل چاہیے، تم کیا کر سکو گے اس بارے میں؟ تو معروف نے اصرار کیا کہ اگر تم چاہو تو اپنی مشکل مجھ سے بھی بیان کر دو، کیونکہ میں بھی کسی عام انسان کا غلام نہیں ہوں، میں نے بھی 8ویں امام کی صحبت میں زندگی کو گزارا ہے۔ تو وہ آنے والا اپنی مشکل بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں ایک ملاح ہوں، میں سمندر میں کشتیاں چلاتا ہوں، اور اکثر میری جو کشتی ہوتی ہے وہ سمندر میں جب طوفان آتا ہے تو گرفتار ہو جاتی ہے، طوفان میں کشتی ٹوٹنے لگتی ہے۔ کہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ بہت مشکل سے میں نے اپنی جان بچائی ہے اس سمندری طوفان سے۔ تو یہ میرے پروفیشن کی ایک مشکل ہے جو اکثر میرے سامنے آتی ہے۔ میں مولا سے چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے ایسا تعویذ بنا کر دے دیں، کوئی ایسا ذکر بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں تاکہ آئندہ جب بھی میں کسی پانی کے طوفان میں پھنسوں تو اپنی جان کی حفاظت کر سکوں، اپنی جان کو بآسانی بچا سکوں۔ تو مولا کا وہ جو امام رضا علیہ السلام کا جو غلام ہے معروف، کہتا ہے اب سے جب بھی تم کسی طوفان میں پھنسو تو پانی کی لہریں جب تمہاری کشتی کے اندر آنے لگیں تو پانی کی لہروں کو مخاطب کر کے کہنا کہ تھم جاؤ اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، کیونکہ یہ معروف کا حکم ہے۔ کہا اس سے کیا ہوگا اگر میں تمہارا نام لے کے
وقت میں آنے والے پانی کی طرف کہہ دوں گا کہ معروف کا حکم ہے مجھے نقصان نہیں پہنچانا. کہا تم دیکھو گے کہ میرے حکم سے وہ پانی ٹھہر جائے گا. اور واقعاً وہ شخص بیان کرتا ہے اس کے بعد میں جب کسی بھی طوفان میں پھنسا، حتیٰ کہ 8ویں امام کی شہادت کے بعد بھی جب میں کسی طوفان میں پھنستا تھا اور میں بڑھتی ہوئی لہروں کو کہتا تھا کہ مجھے علی ابن موسیٰ الرضا کے خادم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، کہا وہ لہریں رک جاتی تھیں اور میری جان بچ جاتی تھی. تو 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا کی یہ کرامات، یہ امام رؤوف کا فضل اتنا پھیلا ہوا ہے. اور آج کی تاریخ تھی، 17 صفر کا دن تھا. امت نے واقعاً ائمہ جیسے ان چراغوں کی قدر نہ کی، رسول اللہ کی ذریت کو پہچانا نہیں. مامون الرشید ملعون نے مولا کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور مولا جب دربار میں جا رہے ہیں تو ابو سلط سے کہہ کے جا رہے ہیں کہ جب میں واپس آؤں اور اگر تم دیکھو کہ میرے سر پر ایک چادر ڈلی ہوئی ہے، ردا ڈلی ہوئی ہے، تو سمجھ جانا کہ میرا وقت آخر قریب ہے اور مجھ سے کوئی کلام مت کرنا. کا مولا مامون کے دربار میں جاتے ہیں، مولا کو زبردستی وہ انگور کھلائے جاتے ہیں جس میں زہر ڈالا ہوا ہوتا ہے. کا زہر کا اثر اتنا شدید تھا، میرے 8ویں امام کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، بدن ٹھنڈا پڑنے لگا. مولا دوبارہ اپنے حجرے کی طرف جاتے ہیں، سر پر چادر ڈلی ہوئی ہے. راوی کہتا ہے میں مولا کے ساتھ گھر پر موجود تھا اور گھر کے تمام کھڑکی اور دروازوں کو مولا کے حکم سے میں نے بند کر دیا تھا. اتنے میں نے دیکھا ہے کمسن بچہ ہے جو اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، تو میں نے پریشان ہو کے پوچھا کہ آپ اس گھر میں کیسے داخل ہوئے ہیں؟ میں نے تو اس گھر کے تمام دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر دیا. کہا میں اعجاز امامت سے آیا ہوں اور میں 8ویں امام کا فرزند محمد جواد ہوں. میں امام محمد تقی ہوں جو اپنے بابا سے اسرار امامت کو لینے آیا ہوں، اپنے بابا کی تشییع جنازہ کرنے آیا ہوں. اور بس اس کے بعد 9ویں امام نے اپنے بابا سے اسرار امامت کو لیا، اسرار امامت منتقل ہوئے. 8ویں امام نے غربت کی عالم میں، اس غریبی کے عالم میں کہ مولا مدینے سے دور ہیں، وطن سے دور ہیں، بہن بھائیوں سے دور ہیں، اپنی مٹی سے دور ہیں، غریب الغربا میرا امام اس عالم میں اپنی جان کو دین اسلام پر فدا کیا. لیکن مولا آپ جب وطن سے دور بھی تھے پھر بھی آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا. آپ غریب الغربا تھے لیکن آپ کو کفن نصیب ہوا، آپ کی قبر بنائی گئی، آپ کی قبر پہ لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے مل کر نماز جنازہ پڑھی آپ کے جنازے پر. مولا ایک غریب الغربا کربلا کی خاک پر ایسا بھی تھا جس کا لاشا 3 دن تک بغیر کفن کے پڑا رہا. مولا آپ کے بیٹے نے جب آپ کی تشییع جنازہ کا انتظام کیا، خراسان کے شیعہ جمع ہو گئے، بڑی شان سے جنازہ اٹھا. لیکن ایک میرا چوتھا امام بھی تھا جس کے دل میں یہ حسرت تھی کاش یہ جوان بیٹا بھی بابا کے لیے ایک شان سے نماز جنازہ کا انتظام کر سکتا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.